اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کانتاکوزینوس والے اپنے سامنے ایک نقشہ رکھ کر پلاننگ کر رہے تھے۔ کانتاکوزینوس کہہ رہا تھا، ہم یہاں سے خاموشی سے گزریں گے، میرے لیے صرف 10 آدمی کافی ہوں گے۔ کیا میرے آدمی قلعے کے اندر آ چکے ہیں آپچی؟ یہ سن کر آپچی کہتا ہے سب آ گئے۔ اولف کہتا ہے کانتاکوزینوس، کیا تم نے کبھی عثمان کے ساتھ تلوار کا مقابلہ کیا ہے؟ میں نے کئی مرتبہ اس کا سامنا کیا ہے اور اس کی خاتون کا بھی۔ دشمن کی تعریف نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ کو حقیقت جاننی چاہیے۔ یہ سن کر کانتاکوزینوس کہتا ہے میں حقیقت پسند ہوں اولف، اور میرا مقصد عثمان نہیں بلکہ اس کی خاتون ہے۔ جب اس کی گردن پر تم خنجر رکھو گے تو عثمان ہماری ہتھیلی میں ہوگا۔ اولف کہتا ہے تو پھر چلو اسے ختم کرتے ہیں۔ آپچی کہتا ہے سلطان علاؤدین کے سپاہی اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ کانتاکوزینوس کہتا ہے بہت خوب، ان سپاہیوں کو اولف مارے گا لیکن نام عثمان کا آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ سب وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ یہاں زندان میں بالا خاتون عثمان سے کہہ رہی تھی، ہم نے سلطان مسعود کو اغوا کیا تھا، مقدمے کا نتیجہ واضح ہے، مجھے نہیں لگتا کہ سلطان علاؤدین کی نیت اچھی ہے۔ عثمان کہتا ہے سلطان علاؤدین عوام کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن عثمان سلطان ایسا نہیں ہونے دے گی۔ بالا خاتون کہتی ہیں کیا وہ ہمیں پھانسی نہیں دینا چاہتی؟ اس سے بہتر موقع تو اسے مل ہی نہیں سکتا۔ عثمان کہتا ہے نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، عوام کا بھروسہ ہم پر ہے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو عوام ان کے خلاف بغاوت کر دے گی، لوگوں کی نظروں میں ہماری ساکھ خراب کرنے سے پہلے وہ ہمیں عدالت میں نہیں لائے گی۔ بالا خاتون کہتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے سوغوت میں بیماری کیوں پھیلائی؟ عثمان کہتا ہے وہ ایک ایسا سانپ ہے جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے معصوم لوگوں کی جانیں لے رہی ہے، وہ لوگوں کی زندگیوں کے ذریعے مجھ سے لڑ رہی ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں اگر ہم نے علاج تلاش نہ کیا تو پھر کیا ہوگا عثمان؟ عثمان کہتا ہے ملن خاتون وہاں پر ہے، وہ کمرہ الابدال کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ یا اسمیان سلطان کہہ رہی تھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ملن خاتون؟ ملن خاتون کہتی ہیں میں نے سنا ہے کہ عثمان صاحب اور بالا خاتون کو قید کر کے رکھا گیا ہے اور کل مقدمے کی سماعت ہوگی۔ علاؤدین کہتا ہے آپ نے درست سنا ہے، تمہارا سردار عثمان زندان میں ہے۔ ملن خاتون کہتی ہیں میرا سردار عثمان زندان میں کیوں ہے؟ کیا میں یہ جان سکتی ہوں میرے سلطان؟ یہ سن کر اسمیان سلطان کہتی ہے تم سب نے مل کر کونیا کے خلاف منصوبہ بندی کی۔ ملن خاتون کہتی ہیں میں کسی کے بھی پیٹھ پیچھے منصوبہ بندی نہیں کرتی بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہوں۔ اسمیان سلطان کہتی ہے اسی لیے چال چلی اور بالا نے مہر چرا لی۔ ملن خاتون کہتی ہیں آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ میں یہاں پر عثمان اور بالا خاتون کے بارے میں جاننے کے لیے آئی ہوں۔ سلطان علاؤدین کہتا ہے عثمان صاحب نے میرے چچا مسعود کو اغوا کیا اور مجھے تخت سے اتارنے کی کوشش کی، کیا آپ جانتی ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے؟ ملن خاتون کہتی ہیں میں جانتی ہوں میرے سلطان، اسی لیے مقدمے سے پہلے اپنے سردار سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ اسمیان سلطان کہتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر وہ علاؤدین سے کہتی ہے آپ جانتے ہیں کہ عثمان کتنا خطرناک ہے؟ علاؤدین کہتا ہے والدہ نے بالکل درست کہا، مقدمے سے پہلے آپ عثمان صاحب سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اسمیان سلطان کہتی ہے کیا تم نے ہمارے سلطان کی بات سنی؟ یہ تو ان کی رحم دلی ہے کہ تمہیں زندان میں نہیں ڈال رہے، ورنہ میں جانتی ہوں کہ تم سب ملے ہوئے ہو۔ یہاں زندان میں عثمان بالا خاتون سے کہہ رہا تھا تم نے یہ سارا وقت میرے ساتھ گزارا، اب زندان میں بھی میرے ساتھ ہو۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں میرا سردار ایسا ہے کہ جو مجھے زندان میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اگر مجھے دوسری زندگی ملی پھر بھی میں اسی زندگی کا انتخاب کروں گی۔ عثمان کہتا ہے بہت شکریہ، چلو مجھے بتاؤ جامنی کلر کا جو پھول میں تمہارے لیے لاتا تھا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بالا خاتون کہتی ہیں محبت کا پھول۔ آپ اس پھول کا کیا کریں گے؟ دوبارہ وہ پھول مجھے دیں گے؟ عثمان کہتا ہے جب ہم یہاں سے فرار ہوں گے تو تمہارے لیے وہ پھول دوبارہ لاؤں گا۔ یہاں آگ تیمور اور اس کا ساتھی زندان میں تھے۔ آگ تیمور کہہ رہا تھا ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا، ہم عثمان صاحب کو مقدمے میں نہیں جانے دے سکتے۔ پر سپاہی کہتا ہے ہم ایسا کیسے کریں گے سباشی؟ اسی دوران الجک کے 2 سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں اور سلجوق سپاہیوں کو شربت پیش کرتے ہیں۔ پھر وہ جیسے ہی شربت لیتے ہیں تو وہ دونوں سپاہی ان پر حملہ کر کے ان سلجوق سپاہیوں کو وہیں پر گرا دیتے ہیں، جس کے بعد الجک وہاں پر آتی ہے اور زندان کا دروازہ کھولتی ہے۔ اسے دیکھ کر آگ تیمور کہتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ الجک کہتی ہے اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، جس کے بعد وہ سب وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ یہاں کانتاکوزینوس اور اولف اپنے آدمیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اور ان کے پاس کچھ باکسز بھی تھے۔ دوسری جانب عثمان کے سپاہی بھی مارمراج قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ بوران کہتا ہے محتاط رہنا، ہم اپنے سردار کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اسی دوران سپاہیوں کے آنے کی آواز آتی ہے، یہ دیکھ کر عثمان کے سپاہی چھپنے لگتے ہیں۔ پھر جیسے ہی سلجوقی سپاہی ان کے قریب آتے ہیں تو عثمان کے سپاہی ان پر حملہ کر کے انہیں وہیں پر گرا دیتے ہیں۔ بوران کہتا ہے ہم انہیں یہیں پر نہیں چھوڑ سکتے، یہ کہہ کر وہ ان سپاہیوں کو چھپانے لگتے ہیں۔ یہاں بالا خاتون کہہ رہی تھی سردار کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل ہم نکل جائیں گے؟ عثمان کہتا ہے بالکل، ہم کل نکلیں گے، کوئی بھی ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اب ہم قیدی ہیں لیکن انشاءاللہ آزاد ہوں گے۔ بالا خاتون کہتی ہیں لیکن صرف چپ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، فاتح کو ہی تحفہ ملتا ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے کیا وہ پھول کافی نہیں تھا کہ اب تم تحفہ بھی چاہتی ہو؟ ابھی وہ آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے، اسی دوران کانتاکوزینوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔
اسے دیکھ کر عثمان کہتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو کتے؟ کانتاکوزینوس کہتا ہے مجھے افسوس ہے لیکن آپ کو آج ایک ہی تحفہ ملے گا اور وہ ہے موت کا تحفہ۔ یہاں عثمان کے سپاہی جا رہے تھے، اسی دوران آق تیمور والے بھی ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ بوران کہتا ہے آق تیمور صاحب، عثمان صاحب کہاں ہیں؟ الجے کہتی ہے اس طرف۔ بوران کہتا ہے چلو پھر چلتے ہیں، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ آق تیمور الجیک سے کہتا ہے تم یہیں پر رکو، ہمیں ہمارے باقی سپاہی مل گئے ہیں، شکریہ، یہ کہہ کر آق تیمور بھی ان کے ساتھ جانے لگتا ہے۔ یہاں کانتاکوزینوس اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا تھا اس خاتون کو لے جاؤ۔ یہ سن کر عثمان غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہارا حساب میرے ساتھ ہے، میری خاتون کو چھوڑ دو۔ بالا خاتون مزاحمت کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کانتاکوزینوس اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان غصے سے کہتا ہے یہاں تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ کانتاکوزینوس کہتا ہے اب آپ کو طریقے سے پیش آنا ہوگا عثمان صاحب، ہم خاموشی سے اکٹھے یہاں سے چلے جائیں گے ورنہ تمہاری زوجہ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ عثمان کو بھی باہر نکالو، جس کے بعد سپاہی عثمان کو بھی باہر نکال لیتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کانتاکوزینوس تمہارا وقت بھی بہت قریب ہے۔ اسی دوران اولف اپنے آدمی کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم نے بھیڑیے کو پکڑ لیا ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے یہ بھیڑیا جلد ہی تمہارا گوشت کھائے گا۔ یہ سن کر اولف کہتا ہے ایسا دن کبھی نہیں آئے گا عثمان، آج تمہارا آخری دن ہے۔ وہ سوچیں گے کہ تم نے سلطان کے آدمیوں کو مارا اور یہاں سے بھاگ گئے، تم تاریخ میں غدار کے طور پر جانے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ عثمان پر حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے عثمان بے ہوش ہو جاتا ہے اور ایک سپاہی بالا خاتون پر حملہ کر کے اسے بھی بے ہوش کر دیتا ہے۔ کانتاکوزینوس کہتا ہے ڈبوں کو آگے لاؤ، جس کے بعد اولف کے آدمی عثمان اور اس کی زوجہ کو ڈبوں میں ڈال کر وہاں سے لے جانے لگتے ہیں۔ یہاں بوران والے جیسے ہی زندان میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جرگوتا کہتا ہے یہاں پر تو کوئی نہیں۔ اسی دوران الجک وہاں پر آ جاتی ہے۔ آق تیمور کہتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ الجک کہتی ہے وہ تم لوگوں کے پیچھے آ رہے تھے۔ یہ سن کر بوران کہتا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ جرگوتا کہتا ہے ہم اپنے سردار کو کیسے تلاش کریں گے؟ یہاں عائشہ خاتون اور کمرال ابدال والے اس گودام میں آ چکے تھے۔ عائشہ خاتون کہہ رہی تھی سپاہیوں، عوام کا مستقبل ہم پر منحصر ہے، ہم تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کوئی نشان نہ تلاش کر لیں، ہر جگہ کی تلاشی لو۔ جس کے بعد سب لوگ وہاں پر تلاشی شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک باکس ملتا ہے، پھر وہ جیسے ہی اسے نکال کر اسے کھولنے لگتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ عائشہ خاتون کہتی ہیں یہ کیا چیز ہے، اتنی بدبو؟ کمرال ابدال کہتے ہیں پیچھے رہو، اسے کوئی بھی نہ چھوئے۔ یہ کہہ کر کمرال ابدال وہ باکس خود کھول دیتے ہیں، اس سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ کمرال ابدال چیک کر کے کہتے ہیں یہ زہر ہے۔ یہ سن کر الگن خاتون کہتی ہیں اب تو واضح ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے مارتھا کا ہاتھ ہے۔ عائشہ خاتون کہتی ہیں اگر زہر ان کے پاس ہے تو تریاک بھی انہیں کے پاس ہوگا۔ الگن خاتون کہتی ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ عائشہ خاتون کہتی ہیں اسمیان خود ہی عوام کو تریاک دیکھیں، وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا چاہتی ہے۔ الگن خاتون کہتی ہے پھر ان سے پہلے ہمیں تریاک تلاش کرنا ہوگا، لیکن کیسے؟ عائشہ خاتون کہتی ہیں اس کے لیے ہمیں مارتھا تک پہنچنا ہوگا۔ کمرال ابدال زہر کو دیکھ کر کہتے ہیں اگر ایسا ہی ہے جیسا میں سوچ رہا ہوں تو ہمیں تریاک مل گیا۔ عائشہ خاتون کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے۔ یہ کہہ کر وہ سب وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ یہاں اسمیان اور اکتم والے زندان کی طرف جا رہے تھے۔ اسی دوران بائندر کہتا ہے یہاں پر کوئی نہیں، عثمان والے بھاگ گئے۔ حکم کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ ان تمام فوجیوں کے درمیان سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ بائندر کہتا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ عثمان بھاگ جائے گا۔ اسمیان سلطان کہتی ہے بائندر خاموش ہو جاؤ۔ بینگی خاتون کہتی ہیں وہ بھاگ کر بھی قلعے سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسمیان سلطان کہتی ہے وہ بھاگے نہیں بلکہ اغوا ہوئے ہیں، کانتاکوزینوس نے انہیں اغوا کر لیا ہے، لیکن یہ بات صرف ہمارے درمیان رہنی چاہیے۔ سلطان علاؤدین اور باقی لوگوں کو لگے گا کہ عثمان فرار ہو گیا۔ کیا تم لوگوں نے میری بات سنی؟ کل فجر کے وقت ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ عثمان بھاگ گیا۔ یہاں اورحان اور علاؤدین سوغوت میں شیخ ادبلی کے پاس موجود تھے۔ علاؤدین کہتا ہے کیا انہوں نے زندان میں آپ کو اذیت دی؟ کیا میری والدہ کو بھی اذیت دی؟ شیخ ادبلی کہتے ہیں بالکل، یہ جان بنی ہی ہے تکلیفوں سے گزرنے کے لیے، لیکن یہ تکلیفیں ہمیں ترقی دے گی۔ اسی دوران ملن خاتون اور آق تیمور والے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر علاؤدین کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میری والدہ اور بابا کہاں ہیں؟ یہ سن کر ملن خاتون کہتی ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اسمیان سلطان کا منصوبہ مختلف تھا، وہ زندان میں نہیں تھے، لیکن تم بے فکر ہو جاؤ بیٹے، ہم اپنے سردار اور بالا خاتون کو ضرور تلاش کریں گے۔ یہ سن کر شیخ ادبلی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، جس کے بعد تمام لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر شیخ ادبلی انہیں جنگ احد اور دوسرے اسلامی واقعات کے بارے میں بتانے لگتے ہیں۔